السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض اربعۃ حرم ذالک دین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ کہ اللہ نے جب سے یہ کائنات بنائی ہے تو مہینوں کی گنتی اللہ نے اپنی کتاب لوح قلم میں، جو لوح محفوظ بھی کہلاتی ہے، ان شہروں کی گنتی اللہ کے پاس 12 مہینے ہیں۔ یہ اللہ نے اپنی طرف سے طے کیا ہے، یہ کسی انسان کے بس میں نہیں تھا کہ مہینوں کی گنتی بنائے یا دنوں کی گنتی بنائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان مہینوں میں 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، یہی دین ہے جو محکم ہے۔ تو ان کی گنتی جو حرام مہینے ہیں 4 ذی القعدہ سے شروع ہوتی ہے، ذی القعدہ کے بعد ذی الحج، محرم، اس کے بعد 2 مہینوں کے بیچ میں ایک مہینہ آتا ہے جس کو رجب کہتے ہیں۔ 3 مہینے لگاتار آتے ہیں اور اس کے بعد ایک مہینہ آتا ہے رجب۔ ذی القعدہ کو اس لیے ذی القعدہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں عرب لوگ اپنی جنگوں سے اور قتل و غارت سے بیٹھ جاتے تھے، یعنی اس مہینے کی تعظیم جہالت کے دور سے ہو رہی ہے اور اس مہینے میں وہ حج کی تیاری کرتے تھے۔ میں عرب قوم جن کی ایک خصوصیت بھی تھی کہ یہ بہت زیادہ جنگجو تھے، سالوں تک یہ اپنی لڑائیاں جاری رکھتے تھے، نسل در نسل ان کی دشمنیاں چلتی تھیں، اور اگر یہ کسی کو اپنا حلیف بناتے تھے یعنی اپنا دوست مان لیتے تھے تو اس کی وجہ سے بھی سالوں کسی جنگ کو جاری رہتے تھے۔ لیکن ان میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جب چنا اور ان کو اس وجہ سے بھی چنا کہ ان میں بہت زیادہ خیر بھی تھی، نیکیوں کی ہرس بھی تھی، یہاں تک کہ وہ وعدوں کا پاس بھی رکھتے تھے۔ ان حرام مہینوں میں وہ بدلہ نہیں لیتے تھے، یہاں تک کہ اپنے باپ یا بھائی کے قاتل کو بھی دیکھ لیتے تو اس سے بھی بدلہ نہیں لیتے، صرف اس حرمت کی وجہ سے اللہ نے اسی لیے اس قوم کو چنا۔ تو سورہ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس مہینوں میں ان کی تعظیم کی وجہ سے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرو، یعنی اس مہینے میں گناہ کرنا کسی بھی عام مہینے میں گناہ کرنے سے زیادہ بڑی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کی شدت اور اس کا وبال بھی زیادہ ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ دوسرے مہینوں کی نسبت ان حرمت والے مہینوں میں ظلم کرنا بہت بڑا گناہ اور بوجھ ہے۔ اگرچہ ظلم تو ہر حال میں گناہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ جس طرح نیکیوں کو بڑھاتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز سے منع کرتے ہیں تو ہم وہ کریں تو اس کا وبال اور اس کا گناہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ حرام مہینوں میں آمدنوں میں کرنے والا ظلم تو ظلم ہی ہوتا ہے، مگر جب ہم ان حرام مہینوں میں گناہ کرتے ہیں
تو وہ کیا ہوتا ہے جیسے ہم نے نمازوں کو ترک کر دیا، وہ چیزیں جو واجب ہیں ان کو چھوڑ دیا، حرام کاموں کو زیادہ کرنا تو ویسے ہی برا ہے، لیکن ان تعظیم والے مہینوں میں حرام کاموں کا ارتکاب کرنا اور زیادہ گناہ کا سبب بنتا ہے۔ والدین کی نافرمانی، قطع رحمی کرنا اور بھی سارے گناہ کرنا گناہ ہی رہتے ہیں، مگر ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کی تعظیم میں ہم ان گناہوں کو چھوڑ دیں اور ان مہینوں کی حرمت کا پاس رکھیں۔ اس کے علاوہ اس مہینے میں حج کی تیاری بھی کرتے ہیں، تو اس لیے بھی اس مہینے میں ہمیں حج کی تیاری اور ان عظیم دنوں کا اہتمام کرنا چاہیے جو ذی الحج کے 10 دن ہیں، جن کی اللہ نے قرآن میں قسم بھی کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، کہ قسم ہے 10 دنوں کی اور قسم ہے صبح کے رب کی۔ اس کے علاوہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں 4 عمرے کیے اور یہ سارے کے سارے ذی القعدہ میں ہی کیے۔ امام ابن قیم نے فرمایا ہے کہ ذی القعدہ اور رمضان کے عمرے کی فضیلت میں خارا کرتے ہیں، لہٰذا اگر اللہ چاہتے ہیں تو ذی القعدہ میں کرتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں تو رمضان میں عمرہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ذی القعدہ میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، مگر اس کی الگ سے کوئی وضاحت حدیثوں میں نہیں آئی۔ اس کے علاوہ اس مہینے کی کچھ تاریخی اہمیت بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی وہ بھی ذی القعدہ میں ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے پوچھا تھا کہ یہ کون سی فتح ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا، کہ یہ صلح حدیبیہ اسلام کی بلندی کا آغاز ہے، لہٰذا یہ بھی ذی القعدہ میں ہی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ بہت سارے تاریخی واقعات بھی ہیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ سے بھی 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا جب ان کو تورات دی گئی تھی، تو یہ بھی ذی القعدہ کے ہی واقعات میں سے آتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان حرام مہینوں کی حرمت کا پاس کریں اور ان میں حرام کاموں سے اجتناب کریں اور نیکیوں کی طرف زیادہ سے زیادہ رغبت رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔